آج ہم ذکر کریں گے عبداللہ ابن ابی کا۔ عبداللہ ابن ابی مدینے کا سب سے بڑا بااثر شخص تھا۔ جس شخص کے جنازے کی نماز نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پڑھائی ہو اور جس کے کفن کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا کرتا عنایت فرمایا ہو، ایسے شخص کو کون خوش نصیب نہ کہے گا۔ لیکن ایک ایسا بد نصیب گزرا ہے جسے یہ دونوں اعزاز ملے مگر رہا وہ جہنمی کا جہنمی۔ یہ شخص تھا عبداللہ ابن ابی، مدینے کے منافق مسلمانوں کا لیڈر۔ رئیس اعظم عبداللہ ابن ابی مدینے کا سب سے بڑا بااثر شخص تھا۔ جس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ سے ہجرت فرما کر مدینہ تشریف لے گئے، اس سے کچھ پہلے تمام شہر نے اس بات پر اتفاق کر لیا تھا کہ عبداللہ ابن ابی کو اپنا بادشاہ تسلیم کر لیا جائے۔ لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مدینے تشریف لانے سے یہ اسکیم فیل ہو گئی اور مدینے میں اسلام کا غلبہ ہو گیا، اور عبداللہ ابن ابی کی تمنا دل میں ہی رہ گئی۔ اس کا یہ ارمان نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اسلام کی وجہ سے پورا نہ ہو سکا تھا، اس لیے وہ وہی اب کانٹا بن کر اس کے دل میں کھٹکنے لگا۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بدر کی لڑائی جیتی اور اس لڑائی میں قریش مکہ کے بڑے بڑے آدمی مارے گئے، تو عبداللہ ابن ابی کو یہ یقین ہو گیا کہ اب اسلام کو پھیلنے سے کوئی روک نہ سکے گا۔ اس خیال میں وہ اکیلا نہ تھا، مدینے کے سب لوگ اس طرح سوچ رہے تھے۔ منافق میں ایک خاص یہ بات ہوتی ہے کہ وہ بزدل ہوتا ہے، وہ خوف کے مارے زبان سے کچھ کہتا ہے اور اس کے دل میں کچھ اور ہوتا ہے۔ یہی حال مدینے کے ان لوگوں کا تھا جو مدینے میں اسلام کے پھیلاؤ کو دیکھ کر انگاروں پر لوٹتے تھے، لیکن وہ کچھ کر نہ سکتے تھے۔ چنانچہ بدر کی لڑائی کے بعد ایسے بزدل بظاہر مسلمان ہو گئے، لیکن اسلام دشمنی میں جب موقع پاتے تو اسلام اور اسلام لانے والے یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہر طرح کا نقصان پہنچانے سے باز نہ آتے تھے۔ ان سارے منافقین کا مرد یعنی عبداللہ ابن ابی تھا۔ اس نے جنگ بدر کے بعد اپنے مسلمان ہونے کا اعلان کیا، لیکن دل سے کافر ہی رہا۔ جنگ بدر کے موقع پر قریش نے عبداللہ ابن ابی کو خط لکھا کہ تم نے ہمارے آدمی کو اپنے ہاں پناہ دی ہے، ہم اپنے لات و منات اور عزا کی قسم کھاتے ہیں کہ تم لوگ ان کو قتل کر ڈالو یا مدینے سے نکال دو، ورنہ ہم سب لوگ تم پر حملہ کر دیں گے اور تم کو فنا کر کے تمہاری عورتوں کو لونڈیاں بنا لیں گے۔ اس خط کا یہ حال نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو معلوم ہوا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عبداللہ ابن ابی کے پاس گئے اور اسے سمجھایا کہ کیا تم اپنی بیٹیوں اور بھائیوں سے لڑو گے، کیونکہ مدینے کے بیشتر لوگ مسلمان ہو گئے تھے۔ اس لیے عبداللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مطلب سمجھ گیا اور قریش کے خط کے مطابق محل نہ کر سکا۔ عبداللہ ابن ابی یہی نہیں کہ صرف قریش مکہ سے ہی ساز باز رکھتا تھا، بلکہ وہ مدینے کے آس پاس اسلام دشمن یہودیوں سے بھی ملا ہوا تھا اور انہیں مسلمانوں سے لڑنے پر اکسایا کرتا تھا۔ ایک بار اس نے یہودیوں کا مشہور قبیلہ بنو نذیر، جن کے پاس نہایت مضبوط قلعے تھے اور جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے معاہدہ کرنے جا رہے تھے، ان کے پاس کہلا بھیجا کہ تم اطاعت مت کرنا، ہمارے پڑوسی بنو قریظہ تمہارا ساتھ دیں گے اور میں 2000 آدمی لے کر تمہاری مدد کو آؤں گا۔ اسی موقع پر قرآن کی یہ آیتیں نازل ہوئیں۔ تم نے دیکھا منافق اپنے کافر بھائیوں سے کہتے ہیں کہ تم مسلمانوں سے لڑنے نکلو گے تو ہم بھی تمہارے ساتھ نکلیں گے اور ہم تمہارے سامنے کسی کا کہنا نہ مانیں گے، اور اگر تم میں سے کوئی لڑا تو ہم بھی تمہاری مدد کو آئیں گے۔ لیکن ہوا یہ کہ بنو قریظہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے معاہدہ کر لیا، اس قبیلے نے بنو نذیر کے ساتھ نہ دیا۔ منافقین کھلم کھلا اسلام کے مقابلے میں آنے کی جرات نہ کر سکے۔ اس طرح عبداللہ ابن ابی کا یہ منصوبہ بھی خاک میں مل گیا۔ عبداللہ ابن ابی اتنا فتنہ پرور آدمی تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور مسلمانوں کے خلاف چھوٹے سے چھوٹا موقع بھی ہاتھ سے جانے نہیں دیتا تھا۔ اسے بس ایک ہی دھن تھی کہ کسی طرح مسلمانوں کی قوت کو ختم کر دیا جائے۔ وہ ایک طرف کافروں سے ملا ہوا تھا اور دوسری طرف مسلمانوں میں پھوٹ ڈالنے کی تدبیریں بھی کیا کرتا تھا۔ ایک بار ایک چشمے سے پانی لینے میں ایک مہاجر اور ایک انصاری میں کچھ جھگڑا ہو گیا، لیکن سمجھدار لوگوں نے بڑھ کر صلح کرا دی۔ عبداللہ ابن ابی نے سنا تو باوجود صلح کے انصار کے پاس گیا اور بولا کہ تم نے یہ بلا خود مول لی ہے، مہاجرین کو بلا کر تم نے اتنا شیر کر دیا ہے کہ اب وہ تم سے خود برابر کا مقابلہ کرتے ہیں، اب بھی موقع ہاتھ سے نہیں گیا، تم ان کی مدد سے باز آ جاؤ، وہ خود یہاں سے نکل جائیں گے۔ یہ بات لوگوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جا کر کہی۔ اس وقت سیدنا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی وہاں پر موجود تھے۔
وہ غصے سے بےتاب ہو گئے۔ انہوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کسی کو حکم دیجئے اس منافق کی گردن اڑا دیں۔ لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کیا تم یہ چرچا پسند کرو گے کہ محمد اپنے ساتھ والوں کو قتل کر دیا کرتے ہیں؟ یہ بھی ایک عجیب بات تھی کہ عبداللہ ابن ابی جس درجے کا منافق اور اسلام دشمن تھا، اس کے صاحبزادے جن کا نام بھی عبداللہ تھا، اس قدر اسلام کے جانثار تھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ناراضگی کی بنا پر یہ خبر پھیل گئی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عبداللہ ابن ابی کے قتل کا حکم دینے والے ہیں۔ یہ سن کر وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ دنیا جانتی ہے کہ میں باپ کا کس قدر خدمت گزار ہوں، لیکن اگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہی مرضی ہے تو مجھ کو حکم دیا جائے کہ میں بھی ان کا سر کاٹ کر لاتا ہوں۔ ایسا نہ ہو کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کسی اور کو حکم دیں اور میں غیرت اور محبت کے مارے قاتل کو قتل کر دوں۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اطمینان رکھو، میں اس کے قتل کا حکم نہ دوں گا بلکہ اس سے حسن سلوک کروں گا۔ ایک دوسرے موقع پر اس منافق نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عزت و آبرو پر زبردست حملہ کیا اور کچھ ایسی حکمت عملی سے سیدنا عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر تہمت لگائی کہ اگر اللہ کا فضل و کرم نہ ہوتا اس کمبخت نے سارا کیا دھرا ملیاں میٹ کر دیا تھا۔ حضرت عائشہ اسلام کے مرد اولین سیدنا حضرت ابو بکر صدیق کی پیاری بیٹی تھیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی چہیتی بیوی بھی تھیں۔ عبداللہ ابن ابی کی حکمت یہ تھی کہ اگر یہ داؤ چل گیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ کوئی نہ کوئی معاملہ کریں گے۔ اس طرح حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں ناچاکی یقینی ہے، اور اس ناچاکی کا نتیجہ عبداللہ بن ابی کے خیال میں اسلام کے شیرازے کا بکھر جانا تھا، لیکن اللہ نے اس مکار کی چال کو کامیاب ہونے نہیں دیا۔ سیدنا عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پاک دامنی سے متعلق آیتیں نازل ہوئیں اور اس طرح رئیس المنافقین پھر اپنا سا منہ لے کر رہ گیا۔ اس فتنے کے بانی وہی تھا، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے کچھ نہ کہا اور اس کے معاملے کو اللہ پر چھوڑ دیا۔ قربان جانیے اللہ کے آخری رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اخلاق کریمہ پر، یہی رئیس المنافقین عبداللہ ابن ابی جو تمام عمر اسلام اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دشمن اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت کے در پر رہا، جب مرا تو اس کے بیٹے نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اس کے جنازے کی نماز پڑھانے کی گزارش کی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نہ صرف اس کے جنازے کی نماز پڑھائی بلکہ اپنا کرتا اس کے کفن کے لیے عنایت فرمایا۔ یہ دیکھ کر صحابہ کرام کو بڑا تعجب ہوا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی حیرت کو دبا نہ سکے اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ اس کے جنازے کی نماز پڑھتے ہیں جبکہ اس نے یہ کیا اور یہ کیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس حیرت پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسکرائے اور فرمایا، ہٹو اے عمر، یعنی یہ کہہ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ٹالنا چاہا، مگر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ برابر اصرار کرتے رہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگر مجھے اختیار دیا جاتا اور معلوم ہوتا کہ 70 بار بھی نماز پڑھو تو اس کی بخشش ہو سکتی ہے تو میں اس سے زیادہ بار پڑھتا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اطمینان ہو گیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ فعل اپنے اس جانثار صحابی کے محض دلجوئی ہے جو اس بد نصیب کے خوش نصیب بیٹے تھے اور جن کا نام اب بھی عبداللہ تھا، یعنی عبداللہ ابن ابی، ورنہ عبداللہ ابن ابی کے جہنمی ہونے میں کوئی شک نہیں۔ مزید معلوماتی ویڈیوز دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک بھی ضرور کریں۔